بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، خوف اور جلد بازی میں حکومت سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ شہباز شریف نے واپس آتے ہی ایک بیان دے دیا، ایک ٹویٹ کی ہے۔ سہیل آفریدی نے نظام کو، طاقتوروں کو ایک بڑی دھمکی لگا دی ہے۔ تحریک تحفظ عین پاکستان نے بھی پریس کانفرنس کر دی ہے۔ مریم نواز کی کارکردگی کا پول کھل گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج کی ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ چینل پر نئے تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ نظیر، سب سے پہلے بات کریں گے، حکومت سے جلد بازی میں بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ شہباز شریف نے واپس آتی ایک ٹویٹ کی ہے۔ آذربائیجان سے واپسی پر مجھے بتایا گیا ہے کہ میری پارٹی کے چند سینیٹرز نے وزیر اعظم کے استثناء کے حوالے سے ترمیمی شیک سینٹ میں پیش کی جو کابینہ سے منظور شدہ مسودے میں شامل نہیں تھی۔ معزز سینیٹرز کے خلوص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے انہیں یہ ترمیم فی الفور واپس لینے کی ہدایت کی ہے۔ منتخب وزیر اعظم یقیناً قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے۔ نظیر، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کل شہباز شریف کی ویڈیو لنک پہ بھی گفتگو ہوئی، سارا کچھ ہوا۔ کیا شہباز شریف کو نہیں بتایا گیا کہ یہ چیز شامل کی جا رہی ہے؟ شہباز شریف کی مرضی کے بغیر یہ چیز کیسے شامل کی جا سکتی ہے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ممکن نظر نہیں آتی ہیں۔ نظیر، یہاں پر اصل حقیقت یہ ہے کہ حکومت سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ جب اپنے آپ کو مستثنیٰ قرار دینے کے لیے چیزیں پیش کی گئیں تو بعد میں خیال ہے کہ اگر وزیر اعظم کو بھی استثناء دے دیا جائے گا تو پھر یہ بات تو عمران خان پر بھی لاگو ہوگی۔ پھر عمران خان کو کس بنیاد کے اوپر جیل میں رکھ پائیں گے، کس بنیاد کے اوپر ان پر کیسز چلائے جائیں گے، کس بنیاد کے اوپر ان کے خلاف سب کچھ کیا جائے گا۔ اس لیے وزیر اعظم کو اس سے نکال ہی دینا چاہیے۔ نظیر، اگر وزیر اعظم جو ہے وہ عوام اور قانون کی عدالت میں جواب دے، جو کہ یقیناً ہے، تو پھر صدر جو ہیں، جو پریزیڈنٹ ہے، وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ مستثنیٰ کس طرح قرار دی جا سکتے ہیں؟ نظیر، ویسے حقیقت میں بات کی جائے تو کوئی بھی استثناء نہیں ہو سکتا، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، کسی ادارے کا سربراہ ہو، سب کے سب جو آئین اور قانون کے انڈر آتے ہیں۔ کوئی بھی ابو دا لا نہیں ہے، کسی کو بھی استثناء نہیں دیا جانا چاہیے، لیکن جو ہے اپنی منمانی کے لیے سب کو استثناء قرار دے دیا گیا ہے، سب جو ہے مستثنیٰ ہو گئے ہیں۔ اب جب نظام کو ہوش آیا کہ اگر وزیر اعظم کو استثناء دے دیا جاتا ہے تو پھر عمران خان کا کیا ہوگا، تو شہباز شریف فوراً سے اگر انہوں نے کہا کہ میں یہ چیز واپس لیتا ہوں، کیا شہباز شریف اپنی مرضی پر لے رہے ہیں؟ اگر اپنی مرضی پر لے رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت ہی زیادہ اچھا کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی قانون سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا، کسی کو بھی استثناء نہیں دیا جانا چاہیے۔ اگر خود سے کر رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن عزیز بات یہاں پر کچھ اور ہے۔ بات سارے کا سارا عمران خان کا خوف ہے۔ جب عمران خان اتنا زیادہ طاقتور ہے، اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ جب انہیں آئین اور قانون سے جکڑا نہیں جا سکا تو آئین اور قانون کو ہی بدل کے رکھ دیا گیا ہے۔ سائرہ بانو کا بیان ہے کہ طاقتور اتنے بنو کہ آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے آئین اور قانون کو ہی تبدیل کر دیا جائے۔ نہیں، عمران خان اس قدر زیادہ پاورفل ہے کہ عمران خان کو کنٹرول کرنے کے لیے آئین اور قانون کو جو ہے تبدیل کر دیا جاتا ہے اور بار بار کیا جا رہا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں اپنے آپ کو مستثنیٰ قرار دینے کے بعد بھی نظام کو خوف ہے کہ کچھ اور رہ نہ جائے، اس لیے کہا گیا کہ 28ویں آئینی ترمیم کی بھی تیاری کر لیں، ہم دوبارہ سے سامنے آنے والے ہیں۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے عمران خان کے خوف میں ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ نظیر، آئین اور قانون کو روندا جا رہا ہے، یہ ترمیم نہیں ہے، یہ آئین اور قانون کو روندنا ہے۔ یہاں پر من مانیاں کی جا رہی ہیں، اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہاں پر NROs دیے جا رہے ہیں، اپنی پاورز میں اضافے کی جا رہے ہیں۔ نظیر، تحریک تحفظ عین پاکستان نے بھی پریس کانفرنس کی ہے۔ ان کی پریس کانفرنس میں کیا مین چیزیں ہیں؟ محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ چھٹی کے دن آئین پر حملہ کیا گیا، پاکستان کی بنیادوں پر حملہ ہوا ہے، یہ بھی 9/11 ہے۔ ہم سب کچھ جانتے ہوئے اپنے ارادے سے آئے ہیں۔ پاکستان پر بغیر الیکشن کے بدبخت ٹولہ قابض ہوا ہے۔ ہم اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ مجھ سے 5 دفعہ ملک کی آئین کی دفاع کا حلف لیا گیا۔ جھوٹے پروپیگنڈے کی جا رہے ہیں، عوام کو غلط اثر دیا جا رہا ہے۔ افغانستان سے خونی، قبائلی اور لسانی رشتہ ہے۔ فرد کی مضبوطی پاکستان کو نہیں بچائے گی۔ سب کو خبردار کرتے ہیں کہ یہ حملہ ملک کی بنیادوں پر حملہ ہے۔ پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دیا جائے گا۔ اسکول کے بچے اپنے حقوق کے لیے نکلیں گے تو آپ گولیاں چلائیں گے۔ تحریک لبیک سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن گولیاں کیوں چلائی ہیں؟ آج رات 8:30 بجے سے ہم نے نعرے شروع کرنے ہیں۔ آج کا نعرہ ہے، ایسے دستور کو ہم نہیں مانتے۔ ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں۔ یہ سب کہہ رہے ہیں محمود خان اچکزئی کا۔ عمران خان کے ساتھی تحریک کا کہہ رہے تھے آج سے تحریک شروع ہو رہی ہے۔ نظیر، آج سے تحریک تحفظ عین پاکستان نے تحریک شروع کرنے کا اعلان کل بھی کیا تھا اور آج جو ہے یہ تحریک شروع کی جائے گی۔ اس تحریک کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تحریک جو ہے 4:30 بجے شام کو شروع کی جائے گی اور اس تحریک میں کیا کچھ ہوگا؟ آج شام 4:30 بجے پوری قوم سے اپیل ہے، تمام ویڈیوز، ٹویٹس اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کیجئے، سلوگنز ہر جگہ نشر کریں۔ ہمارا سلوگن ہوگا، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ ہمارے نعرے ہوں گے،
जमहूरियत जिंदाबाद, आमरीत मुर्दाबाद, कैदियों को रिहा करो, अवाम के नाम अपील की गई है। आओ मिलकर इस इनकलाबी तहरीक का हिस्सा बने, अपनी आवाज बुलंद कर जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हों। यह वक्त अमल का है, हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो जमहूरियत की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करे। आज शाम 4:30 बजे हर प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएं। हम सब मिलकर 27वीं तरमीम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आमरीत के खात्मे के लिए, जमहूरियत की फतह के लिए, बेगुनाह कैदियों की रिहाई के लिए आमरीत मुर्दाबाद। नाज़रीन, ये उनकी तरफ से जो है मोटिव जारी किया गया है। नाज़रीन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो है आज रात से जो है तहरीक का आगाज करना है। अब ये तहरीक किस तरह से रोजाना की बेस पर चलाई जाएगी, क्या कुछ होगा, मुकम्मल हिकमत अमली सामने नहीं आई, लेकिन हर रोज जो है नारों से आगाज किया जाएगा और उसकी वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाएंगी। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ एतराज़ात है कि इससे क्या होगा, इससे क्या बदल जाएगा। नाज़रीन, इससे बदलता है, एक आज़ान हुई थी, उसका खौफ इस कदर ज्यादा था कि निज़ाम जो है लर्ज उठा था, निज़ाम के अंदर एक खौफ तारी हो गया था। इन चीज़ों से जब आप बार बार नारे लगाते हैं, यकीनन निज़ाम को खौफ उठता है। निज़ाम जब देखता है कि हमारे खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, अवाम में शऊर आ रहा है, तो निज़ाम पे खौफ तारी हो जाता है। क्योंकि निज़ाम जो कुछ कर चुका और जो कुछ कर रहा है उनके सामने अयां है, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए इतने बड़े बड़े काम की जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े एनआरओज अपने आप को जारी की जा रहे हैं, क्योंकि खौफ है कि जो कुछ हम कर बैठे हैं इसके बाद हमें कोई नहीं छोड़ेगा। इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, हमेशा के लिए किसी के पास नहीं रहना, उसके बाद क्या होगा, निज़ाम को खौफ घेर चुके हैं। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी ने एक धमकी लगाई है और ये धमकी बहुत बड़ी है। बेसिकली ये धमकी नहीं है, लेकिन चूंकि निज़ाम को सुहेल आफरीदी का हर जुमला धमकी लगता है और सुहेल आफरीदी की जो टोन होती है, जिस तरह से वो बात करते हैं, वो निज़ाम की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। सुहेल आफरीदी का क्या कहना है, हम आपको ये गुफ्तगू सुनाते हैं। जो इदारे थे उन सब के साथ तो मैं बैठ गया। अभी अगर फर्ज करे कोई एक ऐसा इदारा है जो इन सब इदारों के ऊपर है, तो वो लेवल पर आए, वो धमकियां ना दे, लेवल पर बात होगी। सुहेल आफरीदी का कहना है कि धमकियां ना दे, लेवल पर आए। सुहेल आफरीदी का कहना है कि मैं तमाम इदारों के साथ बैठ गया, जो इदारे अपने आप को बालातर समझते हैं, सबके ऊपर समझते हैं, वो अगर बात करना चाहते हैं तो लेवल पर आए। नाज़रीन, उन्हें कहा गया कि धमकियां ना लगाए, मेरे ऊपर आकर बात करेंगे तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, मेरे लेवल पर आकर बात करेंगे तो आपसे तब बात होगी। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी एक ऐसे वज़ीर आला है जो कि अवामी वज़ीर आला है। सुहेल आफरीदी अवाम में घुल-मिल जाते हैं। आज सुहेल आफरीदी की एक वीडियो सामने आई है, वो बस में अवाम के साथ खड़े होकर सफर कर रहे हैं, अवाम के दरमियान जाकर घुल-मिल जाते हैं, चूंकि एक आम कारकुन है। उन्होंने अपने आप को वज़ीर आला नहीं समझा, वो आज भी समझते हैं कि मैं एक आम कारकुन हूं, मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है। उनके लिए वज़ारत आला जो है एक जिम्मेदारी है, जबकि बाकी अगर देखा जाए तो वज़ारत आला जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम उसे इंजॉय कर रहे हैं। जिम्मेदारी को इंजॉय करना उस वक्त होता है जब आप जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो। मरियम नवाज बड़े बड़े दावे कर रही हैं, बड़े बड़े दावे की जा रहे हैं। नज़ीर, आखिर में हम आपके सामने एक वीडियो रखेंगे कि मरियम नवाज जो कारकर्दगी के दावे कर रही है कि पंजाब में ये हो गया, पंजाब में वो हो गया। नज़ीर, वीडियो सामने ये हॉस्पिटल की, THQ हॉस्पिटल है, वहां की क्या हालत है, ये बयान भी हम आपको सुनाएंगे, वीडियो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अजीज, सुहेल आफरीदी इस वक्त निजाम पर छाए हुए हैं। सुहेल आफरीदी वाकई वज़ीर आला होने के नाते एक मिसाल कायम कर रहे हैं, और इस निजाम के लिए अगर कोई अच्छी मिसाल कायम कर रहा हो तो वो भी इस निजाम को चुभती है, चूंकि ये निजाम जो है अच्छी मिसालें भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आइन और कानून की जहां पर भी बात होगी, इस निजाम की बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, क्योंकि आइन और कानून इस निजाम का दुश्मन है। ये निजाम समझता है कि हमने आइन और कानून के हिसाब से कुछ भी नहीं किया, इसलिए जब भी आइन और कानून की बात की जाती है या आइन और कानून के ऊपर कोई अमल करना शुरू करता है तो निजाम को सबसे बुरा भी लगता है और निजाम को उस शख्सियत से खौफ भी आने लगता है। लेकिन मरियम नवाज की क्या कारकर्दगी है, हम आपके सामने जो एक वीडियो रखते हैं, अनस गोंदल की ये वीडियो है, उन्होंने जो है जाकर THQ हॉस्पिटल से ये वीडियो रिकॉर्ड की है। नज़ीर, उनका बयान करना कि मरियम नवाज का सेहतमंद पंजाब विजन, मरियम नवाज ने विजन पेश किया था। गांव रोशन बेला का THQ अस्पताल 40 बेड से 20 बेड कर दिया गया है। नज़ीर, ये THQ हॉस्पिटल पहले 40 बेड का था, इससे अब जो है 20 बेड का कर दिया गया है। बिजली गायब, फिल्ट्रेशन प्लांट मगर नल के उतरे हुए, मरीज डॉक्टर्स के मुंतजर, जबकि तिब्बी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं। अस्पताल की बिल्डिंग इस कदर शानदार कि पंजाब में ऐसी इमारत नहीं होगी। ये है पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी। नज़ीर, आप ये वीडियो मुलाहिजा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनस गोंदल हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर के गांव रोशन भीला में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं THQ हॉस्पिटल है, तकरीबन 2.5 एकड़ के ऊपर ये मुहित है। लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे बेहतरीन है, लेकिन यहाँ पे जो सहूलियात हैं वो नहीं है। देखें, ये पहले 40 बेड के ऊपर मुश्तमिल था, ये अब 20 बेड के ऊपर चला गया। आप अंदाज़ा लगाएं, जो मरियम नवाज साहबा का विजन है, जो वो दावे करती हैं, वादे करती हैं कि सेहत
مند پنجاب کا نعرہ لگاتی ہیں، لیکن اس ہاسپٹل میں اگر آپ کو میرا کیمرہ مین دکھا سکے اتنا شاندار ہے، اور یہاں پہ پہلے یہ 40 بیڈ کے اوپر مشتمل تھا، اب یہ 20 بیڈ پہ چلا گیا ہے۔ اور دوسرا سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے، اگر آپ اس ہاسپٹل میں جائیں گے آپ کو مریض تو ملیں گے لیکن ڈاکٹرز نہیں ہیں، آپ کو آکسیجن سلنڈر تو ملیں گے لیکن اس میں آکسیجن نہیں ہے، آپ کو واٹر فلٹریشن پلانٹ تو ملیں گے لیکن وہاں پہ نلکے نہیں ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے، اور یہ جو نعرے لگاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ محض نعروں کی حد تک ہی کام کر رہے ہیں، جو عملی طور پہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس حد تک یہاں پہ سہولیات ہیں۔ ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، ایک جانب مریم نواز نعرے لگا رہی ہیں، لندن میں جا کر بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے کارکردگی کے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں، پاکستان میں بڑے بڑے پروجیکٹس لگ چکے ہیں۔ ناظرین حقیقت کیا ہے کہ گورنمنٹ کے وہ ہاسپٹل جو پہلے چل رہے تھے انہیں آگے بڑھانے کی بجائے کم کیا جا رہا ہے۔ 40 بیڈ کے ہاسپٹل کو 20 بیڈ کے اندر کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کی حالت کیا ہے؟ ڈاکٹرز نہیں ہیں، مریض انتظار کر رہے ہیں، چیزیں موجود ہیں، سہولیات ہیں کوئی نہیں۔ ناظرین یہ حالات ہیں، یہ وہ حقائق ہے کہ جس کی وجہ سے اس نظام کو سہیل آفریدی جیسے لوگ چپتے ہیں جو کہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ کارکنان میں عام پبلک میں جا کر گل مل جاتے ہیں، ان کے مسائل ان کے بیچ میں بیٹھ کر سننا شروع کر دیتے ہیں۔ مریم نواز لوگوں کے بیچ میں گئی ہیں لیکن ٹک ٹاک کی ویڈیوز کے لیے، لیکن سہیل آفریدی عوام میں جا رہے ہیں، عوام سے ملنے کے لیے، عوام کے ساتھ مل کے بیٹھنے کے لیے، کبھی جا کر عوام کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں ایک وزیر اعلیٰ نہیں بلکہ ایک عام کارکن ہوں، اور میری حیثیت اسی سے ہے کہ میں عام کارکن رہوں۔ سہیل آفریدی نے پہلی دن کہا تھا کہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش نہ کیجیے گا، اور آج جو انہوں نے نظام سے کہہ دیا کہ میرے لیول پر آ جائے، پھر میں آپ سے بھی بات کروں گا، لیکن میرے لیول سے اوپر جا کے اگر آپ مجھے دھمکیاں لگائیں گے تو پھر میں آپ سے کوئی بھی بات نہیں کروں گا۔ ناظرین اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔